السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے تکبیر میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے بنیادی ستون کون سے ہیں، اور اس حوالے سے اپنی ابتدائی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 ایسے بنیادی ستون ہیں۔ اگر پوری کمیونٹی، اس کے ذمہ داران، مختلف شعبہ کے لوگ، لیڈرز، ائمہ، مساجد کے ذمہ داران، اور جو اپنے گھروں کے سربراہان ہیں، اگر وہ اس طرف متوجہ ہوں کہ ان 3 چیزوں کو فوکس کر لیں کہ اپنے معاشرے میں ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے اور وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں سے ہم آنگے نہیں کرنا ہے، تو جو نئی نسل بڑھ کے پل کے جوان ہو رہی ہو، وہ یقینی طور پر انہی مراحل سے گزر کے آگے جاتی ہے، اور ان کے اچھا انسان اور بہترین مسلمان بننے کے لیے یہ تینوں معاشرے کے بنیادی ستون ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور وہ 3 ستون ہیں: مسجد، مسکن اور مکتب۔ مسجد، گھر اور مدرسہ۔ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ایک بچہ بچی صبح جب بیدار ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جب گھر میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ایک بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث کے مطابق کیا ہے کہ 7 سال کا بچہ اسے نماز کی تلقین کرو، 10 سال عمر ہو جائے تو ان کو باضابطہ طور پر نماز پڑھاؤ۔ وجہ تاکہ جس وقت وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو نماز کی ادائیگی ان کی سیکنڈ نیچر بن چکی ہو، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہو، اور اس طرح وہ نماز کے پابند ہو چکے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب کوئی آدمی ایک بھی نماز دانستہ طور پر ترک کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر عادت نہ پڑی ہو اس وقت تک تو بعد میں 5 وقت کی بر وقت نماز کی ادائیگی وہ آسان کام نہیں ہے، پھر مشکلات ہوتی ہیں۔ اور اگر اسی تربیت کے طور پر 7 سال سے ہی بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے تو پھر وہ بڑے ہو کر نماز کے باضابطہ طور پر نمازی بھی بنتے ہیں، عادی بھی بنتے ہیں۔ اور صبح جب بچہ اٹھتا ہے، اس کے بعد تیار ہوا، وہ اسکول چلے جاتے ہیں، کالج چلے جاتے ہیں۔ اب پہلے کہاں تھے؟ مسکن میں، گھر میں۔ اب کہاں گئے؟ مکتب۔ اب جب اسکول سے واپس آتے ہیں بچے تو ہم یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ وہ تھوڑے بہتے فریش ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب مسجد لے جاؤ، وہ مسجد پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا اگر مسجد نہیں گیا تو کوئی اور ارینجمنٹ ہے تو وہاں پر وہ جا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم کے بنیادی چیزیں ہیں وہ پڑھتے ہیں وہاں پر۔ اب پھر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو والدین پک کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو اٹھاتے ہیں، گھر لے آتے ہیں۔ اب ان بچوں نے وقت کہاں گزارنا ہے؟ اپنے گھر میں۔ اب سونے تک جو ٹائم ہے وہ گھر میں ہی وہ ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ یہ تینوں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ ساری سرگرمیاں سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں: مسجد، مکتب، مسکن، مسکن، مسجد، مکتب۔ یعنی اسی طریقے سے ان تینوں جگہوں پر آنا جانا ہوتا ہے۔ اب مسجد کی بات تو بالتفصیل ہم نے بریک پر جانے سے پہلے کی تھی۔ اب دوسرے نمبر پر ہے مسکن۔ ہر آدمی کسی نہ کسی گھر میں رہتا ہے، وہاں پر ہسبینڈ وائف 2 ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جس سے ایک گھر کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ان کو اولاد عطا کرتے ہیں پھر وہ ایک مکمل خاندان بن جاتا ہے، ایک گھر بن جاتا ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی رہائش اور خوراک کا اہتمام کرے،
اگر ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ وہ جانور جن میں وہ شعور نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ ان کا معیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پال ہی لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اولاد کی خوراک، رہائش، ضروریات زندگی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو کرنے والا ہوتا ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا۔ ہم مسلمان ہیں، ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا، اور جب تک وہ اچھے انسان نہیں بنیں گے اس وقت تک اچھے مسلمان بھی نہیں بن سکیں گے۔ اب یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کو ترکہ اور ورثہ کے طور پر جو کچھ دیتا ہے یا جو کچھ چھوڑ کے دنیا میں آتا ہے، اس میں سے بہترین ترکہ اور بہترین ورثہ جو ہوتا ہے وہ اس نے تربیت ہے۔ اور والدین بنیادی طور پر اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ضرب المثل بن چکی ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اور وہاں سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جس طرح کی اس کو تربیت دی جاتی ہے اسی طرح وہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نظام ایسا ہے کہ انسان اس کو ہر سٹیج پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال، فش جو ہے، مچھلی، وہ تیرتی ہے۔ جس وقت مچھلی کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی جگہ جا کے سوئمنگ ان کو سیکھنی نہیں پڑتی، وہ خود ہی تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر بھی تیراکی کے جوہر موجود ہیں، لیکن اسے تیرنے کے لیے تیراکی سیکھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان کو تربیت پانی پڑتی ہے، پھر اس کے جوہر کھلتے ہیں، صلاحیتیں ان کو رنگ لگتے ہیں، اور وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ اور پھر جس طرح کا ماحول اور معاشرہ انسان کو میسر آتا ہے، اسی طرح کا اس کا مزاج، اس کی عادات، اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر جس طرح کا ماحول اور معاشرہ اس کو میسر آتا ہے، جس طرح کے مینٹلٹی کے والدین اس کو میسر آتے ہیں، اسی طرح کی فطرت میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فطرت سلیمہ کے اوپر، فطرت اسلام کے اوپر ہر پیدا ہونے والے بچے کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر جس وقت ہم باہر سے آتے ہیں، لاک کھولتے ہیں، گھر کے اندر پہلا قدم رکھتے ہیں، وہاں پر جس بھی آپ ماحول معاشرے میں رہ رہے ہوں، کسی کی حکومت نہیں ہوتی، کوئی ہمیں آ کے پولیس، سیکیورٹی ایجنسیز یا کوئی اور حکومتی اہلکار پابند نہیں کرتا کہ تم نے اپنے گھر میں کیا کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے۔ اگر ہم اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کریں، کون ہمیں رات کو روکتا ہے؟ اگر ہم اپنے گھر میں کسی کو مختص کر دیں کہ نماز کا وقت ہوگا تو سارے گھر والے یہاں پر آ کے نماز کی ادائیگی کریں گے، یا وہاں پر بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کی محفل کریں گے۔
ہفتہ وار صحیح، ڈیلی صحیح، ہفتے میں 2 بار صحیح، کہ مل بیٹھ کے ہم نے اپنے اس گھر کو بابرکت بنانا ہے، تو کون ہمیں روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ بعض اوقات ہم جس وقت مختلف مجالس میں بیٹھتے ہیں، کہیں پر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی اور، وہاں پر ہم کوستے رہتے ہیں معاشرے کو کہ یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ماحول ہی ایسا ہے۔ ماحول خود بنانا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم اپنی ذمہ داریوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اس وقت ہماری ذہنیت اس طرف جاتی ہے کہ دوسروں کو بلیم کر کے کوئی ماحول معاشرہ ہمیں نہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نہ اچھائی کی طرف۔ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں تو باہر کے ماحول کے اثرات کسی حد تک بے حیائی کی طرف لے جانے والے بھی ہوں، پھر بھی گھر کی تعلیم اور تربیت جو ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اور بندہ ادھر جانے کی بجائے اچھائی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے۔ گھر کے ماحول کو اچھا بنانا کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے انہیں اچھائی اور نیکی کی تلقین کریں۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ کوئی بڑی عورتیں بچوں کو اپنے پاس بٹھاتی، انہیں کوئی اچھی کہانیاں سناتی، انہیں کوئی بزرگوں کی کہانیاں سناتی، انبیاء کرام کے قصے سناتے۔ اور آج بھی ہم جب اس پرانے وقت کو یاد کرتے ہیں تو کئی ایک ایسی چیزیں یاد آتی ہیں کہ ہمیں اپنی دادی اماں نے یہ بات بتائی تھی، نانی اماں نے یہ بات بتائی تھی، بزرگوں نے یہ بات بتائی تھی، وہ ان کو گود میں لے کے بچوں کو۔ لیکن آج کل لیپ ٹاپ، موبائل فون، انٹرنیٹ، گیمز، ٹی وی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ بڑوں کے پاس فرصت ہے اور نہ چھوٹوں کے پاس فرصت ہے کہ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کریں کہ جس سے ذہنوں کے اندر اچھے خیالات جنم لیں، کردار کے اندر پختگی اور اچھائی آئی۔ اگر بڑے ہیں تو وہ اپنی طرز کے ڈراموں اور فلموں میں مشغول ہیں، اور چھوٹے ہیں تو وہ اپنی طرز کی گیموں کے اندر اور مختلف دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا بسا اوقات کہ جتنے گھر کے افراد ہیں کم از کم دن میں ایک مرتبہ شام کو ہی صحیح ایک وقت مقرر کریں، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے یا ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اس دوران بھی کھانا بھی کھائیں، اور وہاں پر بیٹھ کر والدین جو ہیں وہ اپنا مائنڈ بنائیں کہ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، اور ساتھ کوئی نہ کوئی 2-4 ایسی اچھی باتیں اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالنی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہوئے بچوں کو بسم اللہ کے فضائل بتا دینا، اور ان کو یہ بتانا کہ ہر نیک کام، اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اسی سے ہی ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ مسکن جو ہمارے گھر ہیں انہیں ہم بچوں کی نسل نو کی اچھی تعلیم اور تربیت کا مرکز بنائیں۔ اگر ہم بڑے بڑے کئی ایک مکانات ان کے لیے چھوڑ بھی جائیں گے، دولت کے انبار بھی لگا دیں گے، یاد رکھیں اگر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو ان کی بد خصلتوں کی وجہ سے خدا نہ خواستہ یہ ساری کی ساری دولتیں بھی برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف ضائع ہو جائیں گی، اور اپنی زندگی میں جس طرح یہ دولت اکٹھی کی اس کے جواب قبر میں ہمیں دینے پڑیں گے کہ اس دولت پر ہم نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی۔ اس دولت پر جو حقوق اللہ اور حقوق العباد تھے انہیں ادا کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ سوچتے رہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے 2-2 ایک بڑے بڑے مکان بھی چھوڑ کے جائیں، یہ کچھ بھی چھوڑ کے جائیں، سونا چاندی بھی چھوڑ کے جائیں، لیکن اگر تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی اور باقی سارا کچھ کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کیا ہوا ہمارا ضائع ہو جائے اور کل یہی اولاد نیک نامی کی بجائے ہماری بدنامی کا سبب بنے۔ ایک چیز جو قابل غور ہے کہ جس وقت بچے چھوٹے ہوتے ہیں
وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اگر خدا نخواستہ کسی بری طرف بھی جاتے ہیں، ہم ان کو بچہ سمجھ کے محبت میں آ کے ڈانٹتے بھی نہیں، سمجھاتے بھی نہیں، اور اس وقت ساری باتیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ غور کریں، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی نافرمانی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم خاموش رہے، آج وہ جوان ہو گئے۔ جس وقت وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اس وقت ہم سٹ پٹاتے ہیں، اس وقت پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کو جائیداد سے آگ کیا جا رہا ہے، کچھ بچوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے نافرمان ہیں۔ ارے جب اللہ کے نافرمان تھے اس وقت تو ہمارے ماتھے پہ بل اور پسینہ نہیں آیا، اس وقت تو ہم نے انہیں سمجھایا نہیں اور برداشت کرتے رہے۔ وہ بے نماز تھے تو بے نماز رہے، نماز کے وقت سوئے ہیں تو سوئے رہے، اور آج جب ہمارے نافرمان ہوئے تو ہماری ساری کی ساری وہ رگیں ابھر گئیں کہ جن کے اندر ہماری بے عزتی کا احساس ہوتا تھا، ہماری نافرمانی پر ہمیں اپنی انسلٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ جب بچوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں، انہیں اللہ کی محبت سکھائیں، اللہ کے نبی کی، آل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی محبت سکھائیں، اور انہیں جب نیکی کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی، انہیں والدین کی عظمت کا بھی پتہ چلے گا، والدین کے مقام و مرتبہ سے بھی آگاہ ہوں گے، اور پھر جس وقت وہ بڑے ہوں گے تو واثق امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے تو اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مکافات عمل کے طور پر اللہ کی نافرمانی پر ہماری جو اس کو کیا کہے سنسنی خیز اور مجرمانہ خاموشی، اس کے نتیجے میں کہیں مکافات عمل کے طور پر وہ والدین کے نافرمان نہ ہو گئے۔ تربیت اولاد والدین کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ پاک اپنی نعمتوں پر جواب لیں گے، جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تیسری چیز مکتب ہے، سکول ہے، مدرسہ ہے۔ مساجد کے اندر جو ہم نے اپنے مکتب بنائے ہوئے ہیں، ان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر صرف الفاظ کو رٹایا نہ جائے بلکہ بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے انہیں اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنایا جائے۔ اگر کچھ سکول ادارے ہمارے بس سے باہر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم مسکن کو، مسجد کو اور سکولوں کے ہی مکاتب جو ہیں ان کا نظام بہتر کر لیں تو جو نسل بل پڑھ کے یہاں پر جوان ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اچھے انسان بھی بنیں گے، معاشرے کے فعال رکن بھی بنیں گے، اور وہ اچھے مسلمان بھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، اور اگلے منڈے کو 4 o'clock انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مسعود اختر ازاروی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ تعالی۔